سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کے متعلق ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام یعنی رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے غیبت کے نقصانات۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے غیبت کے متعلق بنیادی معلومات، پھر بہت ساری مثالیں، ڈیلی روٹین میں کی جانے والی غیبت کی جو ہے مثالیں سنی اور کئی حکایات سنی اور اس کے بارے میں کچھ سوال جواب بھی سنے۔ آج انشاءاللہ عز و جل غیبتوں کا علاج کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آخر میں غیبت سے بچنے کا ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے غیبت کے متعلق 10 تفصیلی علاج سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ غیبت کا ایک علاج یہ ہے کہ دینی مشغلوں اور دنیاوی اپنے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی ہمارے روٹین کے ورک ہیں، ان سے فراغت کے بعد ہم خلوت میں رہیں، یعنی ہم اکیلے رہیں، یا پھر تنہائی اختیار نہیں کر سکتے تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، تاکہ آپ برے لوگوں کی صحبت سے بچتے ہوئے نیک لوگوں کی جب صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا، نیک باتیں، نیک کام جو ہے آپ کر پائیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھا رفیق وہ ہے کہ جب تو خدا عز و جل کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ اسی طرح پیارے آقا نے فرمایا کہ اچھا رفیق وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا عز و جل یاد آئے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نیک بندوں کی جو ہے صحبت اختیار کرے، نیک بندوں کی محفلوں میں جائے، جہاں آپ کو معلوم ہو کہ اجتماعات کا سلسلہ ہے تو وہاں پر جائیں، جہاں آپ کو معلوم ہو کہ فلاں نیک شخص آ رہا ہے، کوئی مشائخ میں سے کوئی ہے، کوئی بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، تو جب ایسا پتہ چلے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ آئیے اس کے متعلق ایک حکایت بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو اسحاق محمد بن یزید واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا میری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا مغفرت کا سبب کیا بنا؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو عمرو بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف لائے اور دعا کی، ہم نے آمین کہا، بس اسی لیے مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نیک بندوں کی صحبت کی برکتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بندوں کی صحبتوں میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارا کریں۔ اسی طرح ایک علاج یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی دوستیاں نہ بنائیں، ذاتی دوستیوں سے قطعاً جو ہے پرہیز کریں، اجتناب کریں، کیونکہ اب اکثر ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ جب دو مل کر بیٹھتے ہیں تو تیسرے کی غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے بارے میں جو ہے اس کے عیب اچھالیں گے، اس کی نیگیٹیوٹی کے بارے میں تذکرہ کریں گے، یا پھر ملک کے
سیاسی معاملات پر تبصرہ شروع کر دیں گے، نہ جس میں آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی نقصان۔ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ فائدے والی ہے تو وہ الگ ہے، لیکن اکثر معاملات یہی ہوتے ہیں کہ اکثر ہماری باتیں فضول ہوتی ہیں، فضول سے ہوتے ہوتے وہ گناہوں بری بن جاتی ہے اور غیبت اور چغلیوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذاتی دوستیاں نہ بنائیں۔ ذاتی دوستی یہ کہ فلاں کھائے گا تو میں کھاؤں گا، فلاں کہیں گھومنے جائے گا تو میں بھی جاؤں گا، فلاں نماز پڑھنے جائے گا تو میں جاؤں گا، فلاں نماز پڑھنے نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، فلاں اجتماع میں گیا تو میں بھی جاؤں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈپینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ نیکیاں کم کر پاتے ہیں، گناہوں میں زیادہ چلے جاتے ہیں۔ اگر دوست آپ کا ایسا ہے ذاتی دوستی والا کہ جو زیادہ گناہ کرتا ہے تو آپ اس کی وجہ سے گناہوں میں بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ بولے گا چلو سنیما دیکھنے چلتے ہیں، تو آپ کی ذاتی دوستی ہے تو آپ اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذاتی دوستی سے بچیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں سے دوستیاں دین کی خاطر کریں، ذات کی خاطر نہیں کہ فلاں نیک ہے تو میں اس کی نیکی سے فائدہ اٹھاؤں گا، میں بھی نیک بنوں گا، میں بھی اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کروں گا۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کی ذاتی دوستی سے جان چھوٹے گی اور آپ نیک لوگوں کی صحبتوں میں جو ہے نیکیاں کریں گے، غیبتوں سے بچیں گے۔ اسی طرح ایک حکایت سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مسجد الحرام شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک دوست آیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا اے ابو علی بس یوں ہی ذرا دل بہلانے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ تو بہت بڑی وحشت دلانے والی بات ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں اور آپ میرے لیے اختیار کریں؟ آپ مجھ سے جھوٹ بولیں اور میں آپ سے جھوٹ بولوں، یا تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں یا تو میں چلا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیسی دینی سوچ تھی کہ آپ نے صرف دل بہلانے کے لیے آئے ہوئے دوست سے بات چیت نہیں کی، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو اپنی زینت کو ظاہر کرتے، پتہ ہوتا ہے کہ آج میں فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں تو پہلے سے تیار ہو کر جاتے ہیں، تھوڑا ٹھاٹ باٹ سے جاتے ہیں اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہیں، پھر بات چیت میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنا جو ہے اسٹیٹس زیادہ دکھانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، فلاں میری چیز ہے، فلاں میرے پاس ہے، فلاں چیز جو ہے میرے پاس بھی ہے، فلاں ایسا ہے، میرا بزنس یہ ہو گیا، میرا کام یہ ہو گیا، مجھے آفس میں ایسا ہو گیا۔ اس طرح اپنی جھوٹی جو ہے تعریفات بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ذاتی دوستی کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی اگر کہتا ہے تو کیا پھر ہمیں میل جول ہی چھوڑ دینا چاہیے، کسی سے ملاقات ہی نہیں کریں؟ تو کیا ایسا ہوگا؟ تو اس کے لیے آئیے ایک حکایت کے ذریعے ہم سنتے ہیں۔ لوگوں میں میل جول کے متعلق مثال دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ وقت حشام کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا حشام کیسے ہو؟ یعنی کوئی بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے تو کہتا ہے اے امیر المومنین یا اے بادشاہ، اس کو یعنی لقب سے یاد کرتا ہے، لقب سے پکارتا ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا نام لے کر اس کو پکارا تو اس نے غصے سے کہا آپ نے مجھے امیر المومنین کیوں نہیں کہا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت سے متفق نہیں ہیں، تمہیں بادشاہ نہیں مانتے، تمہیں امیر المومنین نہیں مانتے، لہٰذا میں ڈرا کہ تمہیں امیر المومنین کہہ کر کہیں میں جھوٹ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر ایسی طاقت ہو کہ وہ جب میل جول ہو تو اس سے ایسی بات کھری بات کر سکے کہ جھوٹ نہ بولے، کسی کے جو ہے دباؤ میں آ کر اس کی چاپلوسی نہ کرے، تو پھر آپ میل جول کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ایسا انداز نہیں ہوتا، کوئی اگر بڑا اسٹیٹس والا ہے تو اس سے میل جول جب ہم کرتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ہم اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو بولتے نہیں ہیں منہ پر، بلکہ اس کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ایسی ملاقاتوں سے بچیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے سامنے جو کھری بات کرتا ہے تو پھر اس کو میل جول کی اجازت ہوگی کہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اور اگر وہ فضول میں ملاقات ہے تو بچنا ہی بہتر ہے کہ اس ملاقات سے صرف ٹائم پاس ہوگا، اس ٹائم کو آپ جو ہے نیکیاں کرنے میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ غیبت سے بچنے کا ایک علاج یہ ہے
کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہمیں دوسروں کو لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ تو چونکہ کوئی اگر ہماری غیبت کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو اذیت دینے سے بچیں اور ان کی غیبت نہ کریں۔ جب یہ ذہن ہوگا کہ مجھے مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا ہے تو آٹومیٹکلی وہ دوسروں کی غیبت نہیں کرے گا۔ آئیے اس بارے میں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنے کا ذہن پانے کے لیے ایک حکایت سنتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ ایک صاحب کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے۔ عموماً آج بھی کئی گھروں میں چوہے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے مشورہ دیا کہ بلی پال لو۔ تو ان صاحب نے جواب دیا، بلی کی میاؤں سن کر چوہے تو بھاگ جائیں گے میرے گھر سے، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ اس بلی کی میاؤں سے جو چوہے بھاگیں گے وہ میرے پڑوس کے گھر میں نہ چلے جائیں اور وہ تکلیف میں آ جائیں، اس لیے میں بلی گھر پر اپنے لانا ناپسند کرتا ہوں کہ میری اس ایذا سے جو مجھے ابھی ہو رہی ہے میں اس کو دور اس طرح کروں کہ وہ سن کر جو ہے بلی کی میاؤں سن کر وہ دوسروں کے گھروں میں چلے جائیں اور وہ تکلیف میں آ جائیں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، ہمیں ان چیزوں سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسی تکلیف دینے سے بچانا ہے۔ اسی طرح ایک غیبت کا علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم سخت غصے میں ہوتے ہیں اور صرف بھڑاس نکالنے کے لیے ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، تو غصہ گویا کہ یہ غیبت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اور سامنے والے کی ہم غصے کی وجہ سے اس کے عیب لوگوں پر کھول دیتے ہیں، بھڑاس نکال دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی سے کام لیں، ہم عفو و درگزر سے کام لیں، ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ اگر ہمیں پتہ چلا کہ فلاں ہماری غیبت کرتا ہے، فلاں نے ہمارے عیب کھولے، تو ہم معاف کر دیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کہ چلیں میں نے معاف کیا۔ اگر آپ بھی غصے میں آ کر اس کی غیبتیں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ غیبت نہیں کرتے، آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی اور جو آپ کی غیبت کرے گا اس کی نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اس طرح ہم نرمی سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو غیبت سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح غیبت کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عذابات سے ڈرائیں، اپنے آپ کو عذابات کے بارے میں یاد دلائیں کہ جب کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے گی تو اس کی غیبت کا کیا عذاب ہے۔ عذابات کو یاد کریں، مثلاً تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے پر اور اپنے سینے کو نوچنے والا عذاب، اپنے ہی پہلو سے گوشت کاٹ کر کھانے والا عذاب۔ آج ہم حلال جانور کا کچا گوشت نہیں کھا سکتے تو غور کریں خود اپنے ہی پہلو کا گوشت ہم کیسے کھا سکیں گے۔ اس طرح ہم مختلف عذابات کو یاد کر کے اپنے آپ کو ڈرائیں، تو یہ بھی ایک آپ کا علاج ہو سکتا ہے کہ اس طرح انشاءاللہ عز و جل غیبت کے عذابات کو یاد کر کے ہم غیبت سے باز آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ چیزوں کے لیے جو ہے باندھ دیں، جیسے اپنے آپ پر ایک مدنی فیس مقرر کر دیں کہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو میں 50 روپے صدقہ کر دوں گا، میں 100 روپے صدقہ کر دوں گا۔ اس طرح اپنے آپ کو باندھ لیں کہ اگر مجھ سے غیبت ہو گئی تو میں صدقہ کر دوں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ جب کسی کی غیبت کر لیں گے تو پھر اس کے بعد توبہ بھی کریں اور صدقہ کریں۔ جب آپ کے جیب سے مال جائے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ میرے اتنے روپے کم ہو گئے، دل پر گرا بھی گزرے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے لیے 50 روپے بہت چھوٹی سی رقم ہے تو آپ بولے چلو دے دیتا ہوں، دل پر آپ کے گرا گزرنا چاہیے، اتنی رقم آپ فکس کریں۔ کوئی بہت زیادہ مالدار ہے تو وہ بڑی رقم فکس کر لے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل پر گرا گزرے، اس کو بوجھ لگے کہ ہاں میری اتنی رقم یہ چلی گئی۔ آپ نے صدقہ کیا لیکن آپ کی وہ نیت جو ہے وہ غیبت کی وجہ سے آپ نے اس پر عمل کیا۔ یوں تو ہمیں صدقہ کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن آپ اپنے آپ کو اس طرح باندھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل غیبت میں کمی آ جائے گی۔ اور یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں بلکہ ہمارے اسلاف نے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ آئیے حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، میرے نزدیک غیبت کو ترک کرنا سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی کہ اگر کبھی ان سے غیبت ہو جاتی تو آپ خیرات کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو اللیث بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے 2 درہم
اپنے پاس اس نیت سے رکھ لیے کہ اگر مجھ سے واپس آنے تک اگر غیبت سرزد ہوئی تو میں یہ 2 درہم کو صدقہ کر دوں گا، اور آپ الحمدللہ عز و جل سارا سفر غیبت سے بچ کر آپ نے طے کیا اور 2 درہم لے کر واپس لوٹے۔ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو باندھ کر بھی جو ہے غیبت سے بچ سکتے ہیں، اپنے اوپر کوئی اس طرح مدنی فیس مقرر کر کے جو ہے غیبت کا علاج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک غیبت کا علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو جو ہے خاموشی اختیار کرنے پر لگائے رکھیں۔ سب سے زیادہ جو ہے غیبت زبان سے ہی کی جاتی ہے، لہٰذا اس کو قابو کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت کے لیے آئیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کبھی بلا ارادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور بندہ کبھی بے سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی بات کہہ دیتا ہے جس سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ تقوی اور حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق ہے، اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی ہے وہ 2 جوفدار چیزیں ہیں، منہ اور شرمگاہ۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اسے نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ سکوت یعنی خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے اور اسے 60 سال نفل عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کیا یہ گھاٹے والا سودا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو نفع والا سودا ہے کہ ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں اور ہمیں 60 سال کی عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے ہم غیبتیں چغلیاں کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کا درست استعمال کریں۔ چپ رہنا یہ گناہوں بھری گفتگو کرنے سے بہتر ہے، اور اچھی بات کہنا یہ چپ رہنے سے بہتر ہے۔ تو آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہ میں گناہوں بھری باتیں کر لوں گا تو وہاں پر خاموش ہو جائے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں پر نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو جو ہے نیکی کی طرف بلا سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، درس دے سکتا ہوں، تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں کہ اچھی بات کہنا یہ چپ رہنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح غیبت کا علاج یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، بالخصوص غیبت کی تباہ کاریاں، یا آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ انڈیا کے کسی بھی برانچ سے اس کتاب کو آپ حاصل کریں اور اس کا ڈیلی کچھ نہ کچھ جو ہے مطالعہ کریں۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل ریڈنگ سے آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی، اور ڈیلی لائف میں اس کی مثالیں آپ سن کر جان کر جو ہے غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے۔ اور صرف یہ ایک آدھ بار پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کو بار بار پڑھنا ہوگا، کیونکہ شیطان یہ ہمیں بھلا بھی دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیبت کے متعلق جو ہے اس کتاب سے ضرور مطالعہ کرے، ریڈنگ کرے۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، غیبت کے احکام بھی آپ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل غیبت کے متعلق عذابات جان کر غیبت سے بچنے کا ذہن بنتا رہے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح غیبت کا ایک علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈرائیں کہ اگر میں غیبت کر لیتا ہوں اور پھر اگر مجھے اس غیبت کی وجہ سے جہنم کے فرشتے کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اس طرح جب آپ جہنم کے عذابات کو یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل غیبت سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم غیبت کرنے والے کی سرزنش یعنی ڈانٹ پلاتے ہوئے اسے فرماتے ہیں، اے جھوٹے انسان، تو اپنے دوستوں کو دنیا کا حقیر مال دینے سے بخل کرتا ہے، مگر آخرت کا مال یعنی نیکیوں کا خزانہ تو نے اپنے دشمنوں پر لٹا دیا۔ نہ تیرا دنیاوی بخل قابل قبول، نہ غیبتیں کر کے اپنی نیکیاں لٹانے والی سخاوت قبول۔ یعنی جب غیبت کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں گویا کہ دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں، جس کی غیبت کی اس کو ہماری نیکیاں دے دی جاتی ہیں۔ جب آپ یہ غور کریں گے
کہ غیبت کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ میری نیکیاں جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کو دے دی جائے گی، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ غیبت سے باز آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک غیبت کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے۔ جب ہم یہ غور کریں گے کہ میرے اندر فلاں عیب ہے، میرے اندر بھی یہ عیب ہے، میرے اندر یہ سستیاں ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے سے ہم بچیں گے، اور اس طرح ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے گی اور ہم غیبتوں سے بھی بچ جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل ہم دوسروں کے عیب بیان کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا زید قمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، وہ شخص کیسا عجیب ہے جسے معلوم ہے کہ مجھ میں فلاں عیب ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتا ہے، جبکہ اپنے مسلمان بھائی کو صرف شک کی بنیاد پر یعنی سنی سنائی بات پر اس کو برا آدمی تصور کرتا ہے۔ کیسی آپ نے جو ہے پیاری نصیحت کی کہ ہمیں اپنے بارے میں یقین ہے کہ میرے اندر یہ فلاں عیب ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا، ہمیں یقینی پتہ ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، اور سامنے والے کے بارے میں یقینی نہیں پتہ کہ فلاں اس کے اندر عیب ہے بھی یا نہیں، اور اپنے اندر یقینی عیب ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور فلاں دوسرا شخص جو ہے اس کے اندر یقینی نہیں پتہ، صرف شک کی بنیاد پر اس کو برا آدمی سمجھ رہے، تو یہ کیسی ہماری حماقت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیبوں کو جانیں اور اس پر جو ہے اس کی اصلاح کا سامان کریں۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل جب اپنے عیبوں پر نظر ہوگی تو دوسروں کے عیبوں پر ہم نظر کرنے سے بچیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اپنے عیبوں کی اصلاح کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل غیبت کے نقصانات میں ہم نے بہت سارے جو ہے ٹاپکس پر ہم نے جو ہے معلومات حاصل کی۔ اللہ پاک ہمیں غیبت کے تمام تر نقصانات سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے غیبت کے علاج کو سنا۔ اب آئیے غیبت پر ابھارنے والی کچھ باتوں کو سنتے ہیں کہ کس وجہ سے بندہ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کے 16 باتیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، غصہ۔ غصہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بغض و کینہ، حسد، گہرے دوست یا گھر کے کسی اہم فرد کی حمایت کا جذبہ بیجا، یعنی بلا وجہ اس کی حمایت کرنا، وہ صحیح بولے یا غلط بولے، گھر کے کسی ایک متعین شخص کے بارے میں ہمیشہ اس کی حمایت میں ہی رہنا، یہ بھی آپ کو غیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح زیادہ بولنے کی عادت، طنز کرنے کی خصلت، یہ غیبت پہ ابھارتی ہے۔ ہنسی مذاق کی لت، گھریلو ناچاکیاں، یہ غیبت پہ ابھارتی ہے۔ رشتہ داروں یا دوستوں سے ناراضیاں، اس کی وجہ سے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گلہ شکوہ کرنے کی عادت، اس وجہ سے بندہ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تکبر، وہمی طبیعت، یعنی بلا وجہ وہم پالنا کہ فلاں ایسا ہوگا، فلاں ویسا ہوگا، یعنی وہم اور شک کی بنیاد پر جو ہے بندہ غیبتوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے جا تنقیدی ذہن، تنقید کرنا۔ ایک تنقید اچھی ہوتی ہے کہ آپ تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں، کہ میں تنقید یہ جو کروں گا اس کی وجہ سے بندہ اپنی اصلاح کر لے گا، آپ کی جو نیت ہے وہ بھی اصلاح کی ہے کہ میں فلاں کو اس کے بارے میں جب بتاؤں گا وہ اس پر جو ہے اپنی اصلاح کر لے گا، یہ ہو گئی تنقید برائے اصلاح۔ ایک ہو گئی کہ بھائی بس تنقید کی ہی نیت سے کر رہے ہیں، اس کے پر کوئی اچھی نیت نہیں ہے، بس اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے، تو یہ بے جا تنقیدی جو ذہن ہوتا ہے اس وجہ سے بھی بندہ جو ہے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غیبت کی ہلاکت سامانیوں اور اس کے دینی و دنیاوی نقصانوں سے ناواقف ہونا، جب اس کے واقفیت ہی نہیں ہوگی، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تو اس وجہ سے بندہ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جذبے میں بس کچھ بھی کر لیتے ہیں، بھڑاس نکالنے والا انداز جو ہوتا ہے، یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوف خدا عز و جل کی کمی اور عذاب الہی سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنے کی عادت نہ ہونا، یہ بھی غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب آئیے
غیبت سے بچنے کا آسان ترین وظیفہ، آئیے یہ ہم سنتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سلسلے کے شروع میں سنا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل غیبت سے بچنے کا ایک ورد، ایک وظیفہ بھی سنیں گے۔ حضرت سیدنا علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ یعنی جب ہم بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف کے ساتھ درود شریف یہ ملا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ جب آپ بیٹھتے وقت یہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو غیبت کرنے سے بچا لے گا فرشتے کے ذریعے، اور جب آپ اٹھیں گے اور یہ پڑھ لیں گے تو جو لوگ وہاں موجود تھے آپ چلے گئے تو ان لوگوں کو اللہ پاک اس فرشتے کے ذریعے غیبت کرنے سے بچا لے گا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس طرح ہم اس وظیفے کو کر کے اپنے آپ کو بھی غیبت سے بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غیبت کرنے سننے سے بچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنو نہ فحش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔